اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس وقت پروردگار نے مجھے مبعوث بالرسالت کیا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے وحی کی کہ پوری زندگی ان 9 کاموں کو نہ چھوڑنا، یا یوں کہیں کہ پروردگار نے جناب سرور کائنات کو 9 نصیحتیں کی. اور کتنی اہم نصیحتیں ہوں گی کہ جب نبی بنا رہے ہیں، مبعوث رسالت کر رہے ہیں، اس وقت کے لیے ساری زندگی کام آنے والے جو معاملات ہیں ان کی نصیحت پروردگار نے کی ہے. اور اگر ہم اس پر عمل کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنا لیں تو کبھی بھی ہم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے، معاملات میں ہماری خرابی پیدا نہیں ہو سکتی. وہ کیا نصیحتیں ہیں جو پروردگار نے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی؟ سب سے پہلے جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے جبرائیل کے ذریعے مجھ پر یہ وحی کی کہ خلوت میں ہو یا مجمع میں ہو، کبھی بھی اخلاص کو مت چھوڑنا، کبھی بھی خلوص نیت کو مت چھوڑنا. دوسرے نمبر پر غنی ہو یا مفلس ہو، کبھی بھی میانہ روی کو نہ چھوڑنا. بہت زیادہ پروردگار نے عطا کر دیا ہے، اس وقت بھی میانہ روی کو مت چھوڑو، میانہ روی کا دامن پکڑے رکھو. اور تیسرا جو پروردگار نے نصیحت کی ہے جناب سرور کائنات کو، وہ یہ کہ غصے کے عالم میں ہو یا بہت خوشی کی حالت میں ہو، کبھی عدل کا دامن نہ چھوڑنا. نہ خوشی میں بے عدل ہونا، نہ غصے میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا عمل انجام دینا جو عدالت سے باہر ہو. نیز پروردگار نے نصیحت کی 3 ایسے کاموں پر کہ جو انسان کی زندگی کے لیے بڑے اہم ہیں. اگر انسان ان 3 کاموں کو، مزید جو 3 کام آگے بتائے، ان کو اگر اپناتا ہے تو اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، بڑے معاملات میں بہتری آ جاتی ہے. یہ چوتھے نمبر پر جو جناب سرور کائنات کو نصیحت ہوئی کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. تعلق توڑتا ہے، ناتا توڑتا ہے، معاملات ختم کرتا ہے. جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے جوڑ. جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، اور جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو کوشش کر کے معاف کر دے. اور آخر میں جو 3 نصیحتیں جناب سرور کائنات کو کی گئیں وہ ذات کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے تھی کہ جب بھی خاموش ہونا تفکر کے ساتھ، کہ خاموش ہو تو غور و فکر کرتے رہو، سوچتے رہو، تدبر کرتے رہو. اور جب بھی بولو ذکر کے ساتھ. ذکر میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر رحمان اور رحیم ہے کہ پروردگار کا ذکر کرو، پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرو. اور میرے اور آپ کے لیے کہ جب بھی زبان کھلے تو ذکر خدا میں کھلے، ذکر مصطفیٰ میں کھلے، یا ذکر مرتضیٰ میں کھلے. محمد اور آل محمد علیہ السلام کے تذکرے کے علاوہ ہماری زبانوں پہ کوئی اور ذکر جاری نہ ہو. اور جب بھی کسی چیز کو دیکھیں اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں. جو آخر میں پروردگار نے جناب سرور کائنات کو نصیحت کی ہے کہ جب بھی دیکھو، نظر کرو کسی چیز پر تو اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے. اب یہ میرے لیے قیامت تک کے لیے ہے، آنے والی انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ہے کہ جب تک کسی معاملے کو عبرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں گے تب تک وہ فقط افسانے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا. جب عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے، اگر مثال کے طور پر اگر واقعہ کربلا کو
اگر ہم سرسری سنتے ہیں، شہادتوں کو پڑھتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں تو ہمارے لیے شاید وہ فائدہ مند نہ ہو، آنسوؤں کا بہانہ تو باعث ثواب اور نجات بن جائے، مگر جب تک ہم اس واقعے کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے، اس کو عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں سنتے کہ وہ کیا معاملات تھے، وہ کون سی ایسی غذائیں تھیں، وہ کون سی ایسی کمائی تھی، وہ کون سے ایسے حالات تھے، وہ کون سے ایسے لالچ تھے کہ زمانے کا امام سامنے موجود تھا اور لوگ بڑھ بڑھ کے اس پہ کوئی تیر برسا رہا تھا، کوئی نیزے برسا رہا تھا، کوئی تلوار سے سر جدا کر رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ گرم ریت اٹھا اٹھا کے زمانے کے امام پر ڈال رہا تھا۔ یہ صرف کہانی رہ جائے گی، افسانہ رہ جائے گا اگر اس پر ہم غور نہیں کریں گے اور اس کو عبرت کی نگاہ ڈالتے ہوئے اس کو نہ دیکھیں گے۔ جو نصیحتیں پروردگار نے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، ہم سب کو جناب سرور کائنات کی سنت سمجھتے ہوئے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔